الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ لوگ بنی حنیفہ کا ایک شخص پکڑ لائے جسے ثمامہ ابن اثال کہا جاتا ہے، یعنی یمامہ والوں کا سردار، تو اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، تیرے پاس کیا ہے اے ثمامہ؟ وہ بولا، اے محمد، میرے پاس بھلائی ہے۔ اگر آپ قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو شکر گزار پر کریں گے۔ اگر آپ مال چاہتے ہوں تو طلب فرمائیے، جو چاہیں گے حاضر کیا جائے گا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ کل کا دن ہوا۔ تو فرمایا، اے ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر احسان فرمائیں گے تو شکر گزار پر احسان فرمائیں گے، اور اگر قتل فرمائیں گے تو بڑے بھاری خون والے کو قتل فرمائیں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے، حاضر کیا جائے گا جو آپ چاہیں گے۔ اسے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ پرسوں کا دن ہوا۔ تو اس سے فرمایا، اے ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، میرے پاس وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو شکر گزار پر کریں گے، اور قتل کریں گے تو بھاری خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہوں تو طلب کیجئے، جو آپ چاہیں گے حاضر کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو۔ وہ مسجد کے قریبی باغ کی طرف گیا، غسل کیا، پھر مسجد آیا، کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے محمد، اللہ کی قسم، مجھے روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا۔ اب آپ کا رخ انور تمام چہروں سے مجھے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ ناپسند نہ تھا، مگر اب آپ کا دین مجھے تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا،
مگر اب مجھے آپ کی نگری تمام شہروں سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے، اور آپ کے لشکر نے مجھے اس حال میں گرفتار کیا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا، اب آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب وہ مکہ آئے تو ان سے کسی نے کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ وہ بولے نہیں، لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا، اور خدا کی قسم یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ نہ پہنچے گا حتیٰ کہ اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں۔ مسلم اور بخاری نے اسے مختصراً روایت فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں نے آج عربی میں نہیں پڑھی، طویل ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے اس کو سماعت کیا ہے۔ حدیث پاک آسان ہے، بس تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوں جوں اس پر نظر ہوتی گئی، اس کے دل میں ایمان کا جوہر چمکتا گیا۔ پہلے دن اس نے کہا کہ قتل کا کہا، اگلے 2 دنوں میں اس نے پہلے آپ کی رحمت، نعمت، احسان کا پہلے تذکرہ کیا، قتل کا آخری تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں اس کے دل میں ایمان کا جوہر روشن ہوتا گیا، آپ کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت، آپ کی رافت، آپ کا انعام کرنا اسے نظر آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر عنایت سے اسے ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ دوسرے یہ مسئلہ کہ اس کو چونکہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، آج بھی لوگ اس ستون کی جا کے زیارت کرتے ہیں ریاض جنہ میں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اسے بندھوایا، تو اس کا مطلب ہے کافر مسجد میں آ سکتا ہے ایسے معاملات میں، اور اس کو صرف قضائے حاجت کے لیے کھولا جاتا تھا، کھاتا پیتا وہ وہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ یہ یہاں آپ کو آتے جاتے دیکھے گا تو اس کا سردار ہے، اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جائے گا، کلمہ پڑھ جائے گا، اور اس کے پیچھے چونکہ سردار ہے، بڑا مال و دولت، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں گے تو فدیہ بہت سارا ملے گا، میں سردار ہوں، تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، آپ کو مال سے کیا لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تو ایمان دیکھا کہ یہ اگر ایمان لے آیا، اس لیے نظر کرم کی اس پہ، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے، اس کے ملک والے جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ لے آئیں گے۔ آپ کو بس یہی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں، روز جزا پر ایمان لائیں، نبیوں پر ایمان لائیں، اور رسالت پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں۔ تو آپ کا بس صرف یہی ایک خواہش ہوتی تھی، تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی پوری کی۔ حضرت ثمامہ ایمان لے آئے، اور ان کے پیچھے جو ہے بہت سارے ان کے ملک کے باشندے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر چیز محبت رسول میں وہ قربان کرتا جا رہا ہے۔ تو جب محبت رسول ہوئی تو سب سے بہترین اس روئے زمین پر آپ کا چہرہ اقدس اسے خوبصورت لگنے لگا، آپ کی ہر چیز، وہ مدینہ شریف کی گلیاں، آپ کا دین، سب اسے خوبصورت لگنے لگا۔ اس سے پہلے اس کے دل میں نفرت تھی۔ اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ جب دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، محبتیں جو ہیں اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔